سے دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان مع العسر یسرا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعمتان مغبون كثير فيهما كثير من الناس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، اس وقت آپ کے سامنے ایک اہم عنوان اور ایک اہم موضوع لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور ہر دن ایک نیا فتنہ ہمارے معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں پیدا ہو رہا ہے، اور ایک نئی لاجک اور نئی ٹیکنیک کے ساتھ اپنی گمراہی، بے دینی اور بددینی اور بدعقیدگی کو پھیلا رہا ہے۔ محترم ناظرین، ان فتنوں کو جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم فتنوں کے دور میں دین کے سچے اور صحیح راستے پر ثابت قدم رہیں، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، اور اسلام سے مرتے دم تک ہماری وابستگی رہے۔ محترم ناظرین، فتنے، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے جس فتنے کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں اور جس فتنے کی وضاحت کرنے جا رہا ہوں، وہ فیاض نامی شخص کا فتنہ ہے۔ اس سے پہلے کہ اس فتنے کے بارے میں ہم گفتگو کریں اور اس فتنے کی مزید وضاحت ہمارے سامنے آئے، ہم کو یہ جاننا اور سمجھنا ہے کہ زندگی کا فلسفہ کیا ہے، زندگی کس چیز کا نام ہے۔ زندگی کے حالات پر اور زندگی کے واقعات پر اگر ہم غور و فکر کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ زندگی خوشی اور غم کا نام ہے۔ زندگی میں مصیبت بھی ہے، راحت بھی ہے، زندگی میں کامیابی بھی ہے اور ناکامی بھی ہے، اور زندگی میں یعنی ہر چیز ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زندگی ہمیشہ ایک ہی حالت پر ہو اور زندگی ہمیشہ ایک ہی کیفیت میں ہو، یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ زندگی کے نشیب و فراز ہے، اور اسی نشیب و فراز میں رہنا اور اسی نشیب و فراز سے گزرنے کا نام زندگی ہے۔ آزمائشیں آتی ہیں، حالات آتے ہیں، اور مختلف پریشانیاں آتی ہیں، اور اسی طرح خوشیوں کا بھی موقع ہوتا ہے، کامیابی کے جشن بھی منائے جاتے ہیں، اور خوشیوں کی سوغات آتی ہے، ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے، اس وقت ہمارے شہر حیدرآباد میں بارش کا ایک طوفان ہے، مسلسل بارش ہو رہی ہے، اور بارش کی وجہ سے لوگ پریشان حال ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کل تک جو خوشحال تھے، جو بہت ہی فارغ البال تھے اور ہر اعتبار سے صحیح تھے، لیکن بارش میں ان کے مکانات ڈوب گئے اور ان کا ساز و سامان بہہ گیا، تو آج پھر وہ محتاج ہو گئے۔ تو یہ زندگی میں اس طرح کے حالات آتے ہیں، واقعات پیش آتے ہیں۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا، یعنی زندگی ہمیشہ ایک حالت میں اور ایک کیفیت میں نہیں رہتی۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات واضح فرمائی ہے، اور اس میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان مع العسر یسرا، کہ آسانی کے ساتھ تنگی ہے اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی تنگی اور آسانی یہ دونوں ساتھ لگی ہوئی ہے، ہمیشہ آسانی نہیں رہتی اور ہمیشہ تنگی نہیں رہتی۔ اسی طرح زندگی میں ایک موقع وہ آتا ہے
کہ آدمی صحت اور تندرستی کی حالت آتی ہے، صحت اور تندرستی کی کیفیت، صحت اور بیماری یہ بھی انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ دھوکہ کس بات کا ہے؟ دھوکہ اس بات کا ہے کہ انہیں یہ دھوکہ ہے کہ یہ دو نعمتیں ہمارے پاس ہمیشہ رہیں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت، تندرستی اور فراغت، یعنی فرصت کے اوقات۔ صحت اور تندرستی ایک نعمت ہے اور فراغت، فرصت کے اوقات ایک نعمت ہے کہ آدمی اس کو غنیمت سمجھے، غنیمت سمجھ کر اس کا صحیح استعمال کرے۔ اگر آدمی ان کی قدر نہیں کرا اور لاپرواہی میں اور بے توجہی میں اپنی زندگی گزارتا ہے تو پھر یہ نعمتیں اس کے پاس سے چلے جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زندگی کی جو نعمتیں ہیں، جو راحتیں اور سہولتیں ہیں، وہ ہمیشہ نہیں رہتی، اس میں اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ کبھی صحت ہے تو کبھی بیماری ہے، کبھی بیماری ہے تو پھر صحت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے بعد صبح ہے، پھر صبح کے بعد رات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رات کی سیاہی ہے تو ہمیشہ پھر تاریکی ہی رہیں گی، ہمیشہ اندھیرا ہی رہیں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک نہ ایک دن اجالا آئے گا، ایک نہ ایک دن امید کی کرن پھوٹے گی اور امید کی کرن روشن ہوگی۔ تو اسی طرح صبح کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ روشنی میں نہیں رہتا، بلکہ ایک نہ ایک دن اس کے اوپر اندھیرا کا بھی وقت آتا ہے۔ تو اس لیے محترم ناظرین، یہ ایک زندگی کی تھیوری ہے، زندگی کا فلسفہ ہے کہ اس میں آدمی کے ساتھ اچھے برے حالات، خوشی غم کے حالات، مصیبت راحت، صحت اور بیماری، یہ حالات اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اب ایسے یہ زندگی کا جب یہ فلسفہ ہمارے سامنے ہے، زندگی کی یہ منطق ہمارے سامنے ہے، تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک صاحب ایمان ہونے کی حیثیت سے ہم کو زندگی کیسے گزارنا چاہیے، زندگی میں کیسا رہنا چاہیے، زندگی کی زندگی گزارنے کے متعلق اسلام کی کیا تعلیمات ہے، اس پر غور کرنا چاہیے اور اس کو فالو کرنا چاہیے اور اس کی پیروی کرنا چاہیے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی جب اچھی ہے اور آدمی صحت مند ہے، تندرست ہے، تو اس موقع کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور پھر بیمار ہے اور طبیعت ناساز ہے، طبیعت خراب ہو گئی، تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات الگ ہے۔ تو بہرحال ایک مسلمان کی شان اور پہچان یہ ہے کہ زندگی کے جس حال میں شریعت کا جو حکم ہے اس حکم کو وہ فالو کرے اور اس حکم کی وہ پیروی کرے اور اس پر وہ عمل کرے، تبھی وہ دین کے سچے اور صحیح راستے پر قائم رہ سکتا ہے، تبھی اس کا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے۔ اگر وہ شریعت کی ان تعلیمات کو نظر انداز کرتا ہے یا ان تعلیمات کو پس پش ڈالتا ہے تو اس کا مطلب پھر اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس کا عمل، اس کے اعمال خطرے میں ہے اور وہ ایک گمراہی کے راستے پر چل پڑے گا اور پھر اس کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ تو اس وقت اس فتنے کے تعلق سے جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے چونکہ یہ جو فیاض کا فتنہ ہے، فیاض کا فتنہ خاص طور پر پریشان حال لوگ جو قرضوں کی وجہ سے پریشان ہے، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، بیماری کی وجہ سے پریشان حال ہے اور علاج کی وجہ سے پریشان حال ہے، ان پریشان حال لوگوں کو یہ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ تو اسی کو سامنے رکھ کر ہم اس فتنے کی وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے ہم کو یہ جاننا ہے کہ جب آدمی بیمار پڑتا ہے اور اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، اس بارے میں اگر ہم دیکھیں اور غور کریں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی جب بیمار پڑ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ آدمی علاج کی فکر کرے، اپنا علاج کروائے۔
اور علاج کروانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کا علاج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مَا أَنزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنزَلَ لَهُ دَوَاءً، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں رکھی جس کے لیے دوا علاج پیدا نہ فرمایا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر بیماری دی ہے اپنی کسی حکمت اور مصلحت کے تحت، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کا علاج بھی پیدا فرمایا ہے۔ اب ہم غور کریں کہ علاج جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ جیسے بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، تو علاج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مثلا کھانا ہے، پینا ہے، اور زندگی کی دوسری سہولیات ہے، دوسری راحتیں اور سہولتیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں سے ہم جب فائدہ اٹھاتے ہیں تو علاج سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے، جب اللہ تعالیٰ کی ہم جب ہر نعمت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو علاج بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور اس سے ہم کو فائدہ اٹھانا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہم ایک کمزور اور ناتواں بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنی بے بسی اور بیچارگی کا، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے کہ اللہ میں اس آزمائش کے لائق نہیں ہوں، میں اس امتحان کے لائق نہیں ہوں، میں یہ علاج سے میں فائدہ اٹھاتا ہوں اور یہ علاج بھی آپ ہی کا پیدا کردہ ہے، آپ ہی نے اس میں شفا رکھی ہے اور آپ ہی کے اس میں شفا ہے، اس لیے میں اس سے فائدہ اٹھاتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب بیمار پڑ جائے تو آدمی کو علاج کروانا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہی مجھے شفا دیتے ہیں۔ یعنی بیماری بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن اگر اس کے بعد شفا اور صحت اور تندرستی ہوتی ہے تو یہ کسی غیر خدا کا فعل نہیں ہے، کسی معبود باطل کا فعل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ بیماری کے بعد وہ اپنے بندوں کو شفا بھی عطا فرماتا ہے، صحت اور تندرستی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ علاج کے سلسلے میں پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آدمی بیمار ہو جائے تو آدمی کو اپنے علاج کی فکر کرنا چاہیے اور علاج کروانا چاہیے۔ دوسری بات، علاج کے سلسلے میں ہم کو رہبری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید میں ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے، واقعہ مذکور ہے، اور صبر ایوب کے نام سے حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو آپ نے دعا فرمائی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے، آپ ہی بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے آپ ہی ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، تو یہ دعا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بطور علاج ایک تدبیر اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ قرآن مجید میں اس کی بھی وضاحت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، کہ تم اپنے پاؤں کو ایک بہتے چشمے میں پاؤں کو ڈباؤ، اس میں پاؤں رکھو، اس سے غسل کرو، اور وہ پانی پینے کے بھی لائق ہے اور نہانے کے بھی لائق ہے، یعنی اس سے آپ غسل بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی اس تدبیر کو اختیار فرمایا علاج کے طور پر، تو حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا ہوئی اور صحت یاب اور تندرست ہو گئے۔ تو یہاں یہ بات ہم کو معلوم ہوئی کہ بیمار پڑنے کے بعد بطور تدبیر علاج بھی کرنا چاہیے، علاج کے لیے کوئی تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے۔ اگر بیمار
پڑے ہی رہنا، اگر ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر مان کر، اللہ تعالیٰ کی آزمائش مان کر ہمیشہ اسی میں پڑے رہنا صحیح ہوتا اور ہمیشہ بیمار رہنا صحیح ہوتا، تو اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ نہ تدبیر بتاتے اور نہ حضرت ایوب علیہ السلام وہ تدبیر اختیار کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی خاص حکمت اور مصلحت کے تحت کسی کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، تو اس کے لیے صحت اور تندرستی بھی اللہ تعالیٰ ہی عنایت فرماتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے علاج کی نعمت عطا فرمائی اور اس کی تدبیر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بتائی۔ تو بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے سے ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ آدمی جب بیمار پڑ جائے تو اپنا علاج کروائے۔ اور دوسری بات، دو باتیں ہو گئی، تیسری بات یہ ہے کہ اسی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے، بے انتہا شفیق ہے، اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں ہر صورت میں جو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، الرحمن اور رحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا بار بار تذکرہ ہے۔ ہم قرآن مجید جب پڑھتے ہیں تو ہر صورت کے شروع میں پڑھتے ہیں تو یہ بار بار صفت رحمت اور صفت رحمان، صفت اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کی صفت ہے، اس رحمت کی صفت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ بیمار نہیں رکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے اور شفقت اور محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے علاج پیدا فرمایا اور پھر بندے کو وہ علاج کرنے کا حکم فرمایا، علاج اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ تو بہرحال اس آگے جو علاج کے سلسلے میں اسلامی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، یعنی تمہارے لیے جو آئیڈیل ہے، جو نمونہ ہے، جس کو تم آگے رکھ کر اپنی زندگی کی گاڑی چلا سکتے ہو اور زندگی کا راستہ طے کر سکتے ہو، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، آپ کی خدمت میں چند صحابہ کرام آئے، حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم بیمار پڑ جاتے ہیں تو کیا ہم اپنا علاج نہ کروائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم یا عباد اللہ تداووا فإن اللہ لم ينزل داء الا وضع له شفاء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ کے بندو علاج کرواؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی کسی بیماری کو پیدا فرمایا ہے تو اس کے ساتھ اس کے علاج کو بھی پیدا فرمایا ہے، سوائے ایک بیماری کے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ کون سی بیماری ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرم، یعنی وہ بڑھاپے کی بیماری ہے۔ تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیم کیا ہے اس سلسلے میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبانی طور پر ارشاد نہیں فرمایا کہ تم علاج کرواؤ اور علاج کی طرف توجہ کرو اور علاج کو اختیار کرو، صرف زبان سے نہیں فرمایا بلکہ عملاً اس کا حکم فرمایا اور اس کی تدبیر بھی بیان فرمائی۔ جیسے بخار کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمى من فیح جہنم فابردوها بالماء، حدیث کے الفاظ ہے کہ آدمی جب بخار میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی کسی کو بخار آ جاتا ہے، تو وہ بخار کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کی آگ کا ایک نمونہ ہے، تم اس کو پانی سے فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاء، اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ یعنی جیسے آج کل ہمارے پاس ایک علاج کوئی جب بہت زیادہ بخار میں مبتلا ہوتا ہے تو اس پر برف کی پٹیاں رکھی جاتی ہیں اور
کپڑا رکھ کر اس کے یعنی بخار کی جو حرارت ہے، جو گرمی ہے، اور اس کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تدبیر بیان فرمائی۔ اگر علاج کروانا درست نہیں ہوتا، جائز نہیں ہوتا، اور اس کو بیماری کو اپنی تقدیر اور اپنی آزمائش اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر اس پر خاموش بیٹھ جانا درست ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخار آنے پر یہ تدبیر اختیار کرنے کا حکم نہیں فرماتے۔ بخار آنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تدبیر اختیار کرنے کا حکم فرمایا کہ اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ تو بہرحال یہ علاج کے تعلق سے یہ چند اسلامی تعلیمات کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے رکھی گئیں۔ اس سے ہم خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل مطلب ظالم نہیں ہے اور بالکل سنگ دل نہیں ہے اپنے بندوں کے تعلق سے، کہ جب وہ بیمار دیتا ہے تو اس کی مرضی پر راضی رہ کر ہمیشہ بیمار ہی رہنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایسی توقع، ایسی امید اللہ تعالیٰ کے شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان، بے انتہا شفیق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیماری کا علاج بھی پیدا فرمایا اور پھر اس علاج کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ اس سلسلے میں کئی مثالیں آپ کے سامنے آئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہے۔ اور یاد رکھیے، علاج کے بارے میں بیمار سے متعلق، جب آدمی بیمار پڑ جاتا ہے تو آدمی کو علاج کروانا چاہیے، یہ اسلام کا نقطہ نظر ہے، اسلامی تعلیمات ہے۔ اس کے برخلاف جو دیگر ادیان باطل ہے، دیگر باطل مذاہب ہے، وہ ان کے یہاں اس کا کانسیپٹ الگ ہے کہ وہ بیمار کو بالکل منحوس سمجھتے ہیں، اس کے گناہوں کا نتیجہ سمجھتے ہیں، اس کے قریب جانے سے روکتے ہیں۔ جیسے جب مسلمانوں کے درمیان اور عیسائیوں کے درمیان صلیبی جنگوں کا دور چل رہا تھا اور دنیا میں عیسائیوں کا اقتدار تھا، کرسچن کا اقتدار تھا، تو عیسائیوں کے جو پادری تھے، جو ان کے مذہبی رہنما تھے، ان لوگوں نے یہ بات لوگوں میں پھیلائی اور لوگوں کو بتایا، اپنے مذہب کے پیروکاروں کو، کہ اگر کسی کو پلیگ ہو جائے، کوئی وبائی مرض کا شکار ہو جائے تو تم اس کو ایسے ہی چھوڑ دو، اس کا علاج نہ کرواؤ اور اس کو ویسے ہی رہنے دو۔ تو وہ لوگ مذہبی طور پر بیماری کا علاج نہیں کرواتے، اور مذہبی نقطہ نظر سے ان کی مذہبی تعلیم یہ ہے کہ عیسائیوں کی، کہ اگر کوئی آدمی بیمار پڑ جائے تو اس کا علاج کروانا درست نہیں ہے، وہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ مانتے ہیں وہ لوگ۔ اسی طرح آپ ہمارے جو برادران وطن ہیں، جن کو ہم ہندو کہتے ہیں، وہ ان کے یہاں جنم کا وہ فلسفہ ہے کہ پہلے جنم میں اگر آدمی کچھ برا کرتا ہے تو اس کو دوسرے جنم میں ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو اگر بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے جنم میں اس نے کچھ غلطی کی تھی، اس لیے وہ اس کی سزا بھگت رہا ہے۔ تو یہ باطل مذاہب کا نظریہ ہے کہ اگر آدمی بیمار پڑتا ہے تو وہ گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہمیشہ بیمار آدمی جب پڑتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے گناہ اس کی وجہ نہیں ہوتی، بلکہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم بیماری کو صرف گناہوں کا نتیجہ نہ سمجھیں اور گناہوں کا سبب نہ سمجھیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اور اس آزمائش سے نکلنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے علاج رکھا ہے، علاج سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر بیماری صرف گناہوں کا نتیجہ ہوتی اور گناہ گار ہی صرف بیماری میں مبتلا ہوتے تو آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، قرآن و حدیث اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ پھر بڑے بڑے انبیاء کرام کی طبیعت خراب ہوئی ہے، اور صحابہ کرام کی طبیعت خراب ہوئی ہے، اولیاء اللہ، بزرگان دین کی، نیک لوگوں کی طبیعتیں خراب ہوتی ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ تو اس لیے بیماری بعض مرتبہ ایسا نہیں ہے کہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے بیماری، لیکن صرف ایک ہی ریزن نہیں ہے بیماری کا گناہ، بلکہ بعض مرتبہ۔ اسی لیے خلاصے کے طور پر 3 چیزیں ہم رکھتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بیماری
میں مبتلا کرتے ہیں، کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اگر وہ آدمی نیک ہے، صالح ہے، تو یہ بیماری اس کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے، اس کے درجات میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، اگر کوئی اس کو نعمت ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اگر کوئی مصیبت آتی ہے اور کوئی آفت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ تو چاہے نعمت ملے، راحت میں رہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان بجا لاتا ہے، تب بھی وہ فائدے میں ہے۔ اور اگر مصیبت میں مبتلا ہو جائے، آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو راضی برضا رہ کر اللہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے۔ تو بیماری اگر نیک لوگوں کو آتی ہے، صالح لوگوں کو آتی ہے، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء اللہ، بزرگان دین کو آتی ہے تو یہ جو آزمائش ہے، یہ آزمائش ان کے درجات میں اضافے کا سبب بنتی ہے، درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ حدیث میں اس کی وضاحت بھی ہے کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کسی بیماری میں مبتلا کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام اور مرتبہ دینا منظور ہوتا ہے۔ وہ اپنے عمل کے ذریعے اس بلند مقام اور مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماری میں مبتلا کرتے ہیں، پھر بیماری میں وہ صبر کرتا ہے تو اس صبر کرنے کی وجہ سے وہ اس بلند مقام اور مرتبے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ بعض مرتبہ بیماری جو ہے وہ رفع درجات کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اور دوسری کیٹیگری کیا ہے، دوسرا درجہ کیا ہے؟ اگر کوئی گناہگار بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، جیسے ہمارے جیسے لوگ ہیں صبح شام گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اگر بیماری میں مبتلا ہے تو یہ بیماری ہمارے لیے کفارے سیئات یعنی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ چونکہ آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو بیمار ہونے کی حالت میں رجوع اللہ کی کیفیت بڑھ جاتی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا جذبہ آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کو گناہوں سے اس کو پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ تو بیماری گناہوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے، نیک کاروں کے لیے تو رفع درجات کا ذریعہ ہے اور گنہگاروں کے لیے کفارہ سیئات یعنی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اور جو ظالم لوگ ہیں اور ظلم کرنے والے ہیں اور مظلوموں پر، کمزوروں پر ظلم کرنے والے لوگ ہیں، تو اگر وہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتقام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ تو یہ بیماری کا یہ جو آدمی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ تین کیٹیگری ہے۔ ہمارے اب یہ جو فیاض کا جو فتنہ ہے، یہ آدمی صرف ایک ہی چیز کو لے کر چلتا ہے، صرف ایک ہی کانسیپٹ سامنے رکھتا ہے کہ بیماری کا مطلب گناہوں کا نتیجہ ہے، گناہوں کا سبب ہے، گناہ کی وجہ سے بیماری آئی، اس لیے ایسے ہی رہنا چاہیے، علاج نہیں کروانا چاہیے، یہ آدمی کا فلسفہ ہے۔ لیکن اسلامی تعلیم یہ ہے کہ اگر گنہگار بھی اگر بیماری میں مبتلا ہو رہا ہے تب بھی اس کو علاج کروانے کا حکم ہے اور علاج کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو بہرحال یہ جو فیاض کا فتنہ ہے، چونکہ یہ علاج کے حوالے سے یہ پھیل رہا ہے تو اس سلسلے میں علاج کے بارے میں جو اسلامی نقطہ نظر ہے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی۔ اب جو اصل ہمارے سامنے مدعا ہے، ہمارے سامنے اصل جو فتنہ ہے، وہ فتنے کا تذکرہ کرنا ہے، وہ فیاض کا فتنہ ہے۔ فیاض یہ اس کا پورا نام ہے فیاض بن یاسین۔ یہ حیدرآباد کا ایک مشہور علاقہ ہے، BHL کمپنی کا علاقہ، وہاں کا ایک محلہ ہے اولڈ MIG، وہاں کا یہ رہنے والا ہے اور اس کی عمر 52 سال بتائی جا رہی ہے۔ جو لوگ اس سے وابستہ ہے اور اس سے رجوع ہو رہے ہیں وہ لوگ فیاض بھیا کے نام سے اس کو پکارتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، فیاض بھیا کہتے ہیں۔ اور بعض لوگ اس کو مطلب یہ کچھ آڈیو ریکارڈنگ سننے کے لیے میموری کارڈ وغیرہ دیتے رہتا ہے تو میموری بابا بھی کے نام سے بھی یہ مشہور ہے۔
اب اس کی تھیوری کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، وہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ اس کی تھیوری یہ ہے کہ جب آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو علاج نہیں کروانا ہے، نہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، نہ دواخانے کو جانا ہے، نہ کسی حکیم کے پاس جانا ہے، کوئی علاج نہیں کروانا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اگر کوئی بی پی کا پیشنٹ ہے، بلڈ پریشر ہے، کسی کو شوگر ہے، ذیابطیس ہے اور کوئی ایسی ہی مستقل بیماری مبتلا ہے تو اس کی روزانہ کی جو دوا استعمال کرتے ہیں تو یہ اپنے سے رجوع ہونے والوں کو ایسی دوائیں استعمال کرنے سے روک دیتا ہے۔ تو یہ اس کی تھیوری ہے۔ اب اس کے جو طریقہ کار ہے، طریقہ کار کیا ہے، اس کے جو ماننے والے لوگ ہیں، جو پیروکار ہے اور جو اس سے رجوع ہونے والے لوگ ہیں، یہ لوگ پریشان حال لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی ہے جو ان کی جو دکانیں ہوتی ہیں، کسی کا کچھ کاروبار ہے تو وہ اپنے کاروبار میں لگا رہتا ہے، لیکن کوئی آدمی ان کی دکان کے سامنے آ کے یا کسی جگہ ان کی نظر پڑتی ہے، فون پر بات کرتا ہے کہ میں بہت بیمار ہوں، فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا، مجھے فلاں دواخانے کو جانا ہے، مجھے فلاں سے رجوع ہونا ہے، فون پہ اسی طرح کی گفتگو کرتے رہتا ہے ایک آدمی۔ تو جو فیاض کا پیروکار ہے، فیاض کا ماننے والا ہے، اس سے وابستہ ہے، وہ اس آدمی کو واش کرتے رہتا ہے۔ جیسے ہی فون پر اس کی گفتگو ختم ہوتی تو وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس کی کاؤنسلنگ کرتا ہے، بولتا ہے کہ کہتا ہے کہ آپ ایسا بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہیں، آپ پریشان معلوم ہو رہے ہیں، تو مجھے آپ سے ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے۔ اب پریشانی میں آدمی ہر ایک کو اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے، اپنا مسیحا سمجھتا ہے، تو بہرحال وہ آدمی اس کو ساتھ لے کر کچھ دیر اس کی کاؤنسلنگ کرتا ہے اور پھر اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ دواخانے وغیرہ کی چکر چھوڑو، ڈاکٹر کی چکر چھوڑو، میں فلاں کے پاس لے جاتا ہوں، فیاض کا نام تو نہیں لیتے، ایسا فلاں مجلس میں آپ آئیے اور اس میں شریک ہوئیے، اس میں آپ کو ایک عمل دیا جائے گا، ایک عمل بتایا جائے گا، آپ وہ عمل کریں گے تو آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی، آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ یہ اس طرح ان کی کاؤنسلنگ کر کے ان کو اپنی مجلسوں میں لاتے ہیں، میٹنگوں میں لاتے ہیں۔ میٹنگ میں اور بھی اس کے ماننے والے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ میٹنگ میں شریک ہوتا ہے تو جو اس کے دوسرے پیشنٹ ہوتے ہیں، جو دوسرے رجوع ہونے والے لوگ ہیں، وہ لوگ اپنے تاثرات بیان کرتے ہیں، اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں ایسا بیمار تھا، ایسا پریشان حال تھا، فیاض بھیا کا عمل کرنے کے بعد اور وہ جو بتائے وہ کرنے کے بعد مجھے یہ فائدہ ہوا، مجھے ایسا ہوا ویسا ہوا، بہت ساری چیزیں بیان کرتے ہیں۔ بیان کر کے جب یہ جو نیا آدمی جو نئی میٹنگ میں شریک ہوا تو وہ سنتے وقت اس کو نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر، دماغی طور پر ایک اثر ہوتا ہے کہ ارے بھائی اتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، مجھے بھی اس عمل سے جڑ جانا چاہیے، یہ عمل کرنا چاہیے، تو وہ فوراً وہاں پر اس کو قبول کر لیتا ہے اور پھر وہ عمل وہ اختیار کرتا ہے۔ اس طرح یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ اور یہ علاج کے بارے میں اس کی تھیوری وہی ہے کہ ایک تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ توکل کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ پر یقین، اللہ تعالیٰ پر ایمان کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ علاج کروانا توکل کے بالکل خلاف نہیں ہے۔ توکل، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے توکل کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ توکل کا معنی کیا ہے، توکل کا مطلب کیا ہے وہ ان کو نہیں معلوم۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسباب اختیار نہ کریں، توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ مسبب الاسباب، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں سواری کو کھلا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھوں یا سواری کو باندھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم سواری کو باندھو، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ اعقلھا و توکل،
کہ اس کو باندھو اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ تو توکل کے معنی کیا ہیں؟ اسباب سے راہ فرار اختیار کرنا، اسباب کو چھوڑ دینا، اسباب کو ترک کر دینا، اس کا نام توکل نہیں ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اسباب پر ڈیپینڈ نہ رہیں، اسباب پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ بعض مرتبہ آدمی اسباب کی چکر میں آ کر مسبب الاسباب کو بھول جاتا ہے، تو اس لیے بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اصل کرنے والی ذات، کرنے دھرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اور یہ جو توکل کی ہم جو بات آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں، اس کو اگر آپ مزید وضاحت کے ساتھ سمجھنا چاہیں تو قرآن مجید میں سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یعنی پیدائش کا جو عام ضابطہ ہے، عام جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، اس سے ہٹ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، بغیر باپ کے آپ کی ولادت ہوئی۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ تم فلاں درخت کے پاس جاؤ اور درخت کے نیچے بیٹھو اور وہاں کھجور کے درخت کے پاس جاؤ اور اس کھجور کی ٹہنی کو ہلاؤ، وہ کھجور تمہارے گود میں گریں گے اور تم اس کو کھاؤ اور پیو اور اپنی بھوک مٹاؤ۔ تو یہاں جیسے قرآن مجید کی آیت کا ٹکڑا ہے، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب غور کرنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما سکتا ہے اور بغیر کسی شوہر کے حضرت مریم علیہ السلام کو اولاد دے سکتا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ بغیر کھجور کے درخت کے پاس جائے اور اس کی ٹہنی ہلائے بغیر حضرت مریم علیہ السلام کو کھجور عطا فرمائے؟ بالکل اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت حاصل ہے۔ لیکن اس سے ہم کو ایک سبق ملتا ہے، ایک پیغام ملتا ہے، ایک میسج ملتا ہے کہ آدمی، یہ دنیا کیا ہے؟ دارالاسباب ہے، دارالاسباب میں ہے تو اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو یہ جو کھجور کی ٹہنی ہلانے کا حکم دیا گیا، اس میں ایک طرف تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے یہ بتا دیا کہ اسباب سے ہٹ کر بھی میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، میں اسباب کا پابند نہیں ہوں اور میری قدرت اسباب کی پابند نہیں ہے، میں چاہے تو بغیر باپ کے بھی اولاد دے سکتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم کو اسباب دنیا میں رہنا ہے تو اسباب کو اختیار کرنا ہوگا اور اسباب کو اختیار کر کے زندگی گزارنی ہوگی۔ جو زندگی کا جو عام نظام ہے، سسٹم ہے، اس کو تم اختیار کرتے ہوئے میری پیروی کرنا ہوگا اور مجھے میری رضا اور خوشنودی حاصل کرنی ہوگی۔ تو یہ توکل کے بارے میں ان کا جو فلسفہ ہے، علاج کرانا توکل کے خلاف ہے اور توکل کے منافی ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ فیاض علاج کے سلسلے میں فیاض کی تھیوری یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی یہ آیت وہ لوگ پڑھتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یعنی خشکی اور تری میں، یعنی زمین میں، سمندر میں فساد پھیل گیا لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بیماری، اس سے پہلے بھی میں شروع میں وضاحت کی، بیماری کا سبب صرف گناہ نہیں ہوتے، گناہ بھی ایک سبب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور اس میں نے 3 چیزیں رکھی ہیں کہ نیکوکاروں کے لیے یہ درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، گنہگاروں کے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ کے انتقام کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے یہ بیماری کو صرف گناہ اور بدعملی کا نتیجہ سمجھنا، یہ عیسائیوں کی اور ہندوؤں کی سوچ ہے، ان کی ذہنیت ہے۔ اگر سچا مسلمان ہے
تو وہ ہندوؤں کی اور عیسائیوں کی، کرسچنوں کی سوچ سے بالا تر ہو کر وہ اسلام کی تعلیم کو قبول کرے گا، اور اسلامی تعلیم کو قبول کرتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے بیمار پڑنے پر وہ اپنا علاج کروائے گا۔ تو یہ علاج کے تعلق سے فیاض کا جو فتنہ ہے اس کی تھیوری کی وضاحت تھی، اور وہ جو علاج کے بارے میں جو اپنا فلسفہ بیان کر رہا تھا اس کی وضاحت ہے۔ اب آخر میں ایک بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا، فیاض کا جو معاملہ ہے، فیاض نامی شخص کا، یہ بہت ہی پیچیدہ اور پریشان کن مسئلہ ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ صرف علاج معالجے کا مسئلہ ہے، معالج کا مسئلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، یہ مسیحا نہیں ہے، یہ ایمان کو لوٹنے والا، ایمان کو غارت کرنے والا، ایمان کو ستیہ ناش کرنے والا ایک ڈاکو ہے، ایک ایمان کا لٹیرا ہے، ایک غارت گر ہے۔ اس لیے کہ اگر مسئلہ صرف علاج کا رہتا تو یہ علاج کے طور پر چند باتیں بتاتا اور چند چیزیں بتاتا، چند اذکار و وظائف بتاتا اور اسی تک اپنے آپ کو محدود رکھتا، لیکن یہ وہ اذکار اور وظائف تو کم بتاتا، قرآن مجید کی صورتیں تو کم بتاتا، اور اپنی جو بکواس ہے آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے، جو خرافات ہے، جو افواہات ہے، جو بے بنیاد گمراہ اور گستاخانہ باتیں ہیں وہ سناتا ہے۔ اب ایک آدمی لگاتار جب آڈیو ریکارڈنگ اپنے کانوں میں لگا کر سنتے رہتا ہے تو مستقل اس کے آڈیو ریکارڈنگ سننا، یہ اس کے پاس جو رجوع ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے، کمپلسری ہے کہ وہ اس کے آڈیو ریکارڈنگ سنتے رہے۔ وہ آڈیو ریکارڈنگ میں کیا ہوتا ہے، وہ اپنے پیشنٹ سے بات کرتا ہے، اپنے سے رجوع ہونے والوں سے بات کرتا ہے اور اپنا احسان جتاتا ہے کہ تم فلاں موقع پر ایسے تھے، میں نے ایسا کر دیا، میں نے ویسا کر دیا، اس طرح وہ کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ علاج کا قصہ نہیں ہے، یہ علاج کے نام پر ایک ایمان سے محروم کرنے کی ایک بدترین سنگین سازش ہے، ایک ناپاک کوشش ہے۔ اس لیے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب یہاں پر جو یہ لوگ آڈیو ریکارڈنگ جو اس کی سنی گئی، ہمارے علماء کرام نے باضابطہ اس کی آڈیو ریکارڈنگ کو سنا اور جو اس کے قابل گرفت باتیں تھیں اور اس کو کوٹ کیا، اس کو نوٹ کیا، تو میں ان باتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر اس نے اپنی ایک آڈیو ریکارڈنگ میں یہ، اب یہاں سے آپ دیکھیے، یہ فیاض بن یاسین، جو فیاض بھیا کا جو فتنہ جس کی وضاحت آپ کے سامنے کی جا رہی ہے، یہ اس کے گمراہ اور گستاخانہ خیالات ہیں، اس کے کفریہ عقائد ہیں، کفریہ نظریات ہیں۔ آپ دیکھیے، وہ ایک جگہ اپنے ایک خاتون سے کہتا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان میری پیروی کرنا اور اللہ کی پیروی کرنے کا نام ایمان ہے۔ محترم ناظرین، آپ بتائیے کہ کیا اسی کا نام ایمان ہے؟ اب تک تو ہم اور آپ اس بات کو مانتے اور سمجھتے آ رہے تھے کہ ایمان جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا نام ہے، ان کی پیروی کرنے کا نام ہے۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں بار بار کہا گیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور ایک جگہ فرمایا گیا، من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے خود اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو ایمان اب یہ بتا رہا ہے، ایمان کیا ہے؟ کیا بتا رہا ہے؟ میری اطاعت کرنا اور میری پیروی کرنا اور اللہ کی پیروی کرنے کا نام ایمان ہے۔ ایمان، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی لوگ جو اس سے رجوع نہیں ہو رہے ہیں، دنیا میں سینکڑوں مسلمان ہیں جو فیاض کے نام کو بھی نہیں جانتے، اس کو پہچانتے بھی نہیں، اگر وہ اس کی پیروی نہیں کر رہے ہیں تو کیا وہ مومن نہیں ہے؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ صاحب ایمان نہیں ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ اس کا گمراہ خیال ہے۔ دوسرا، ایک دوسری بات سنیے، ایک دوسری آڈیو ریکارڈنگ میں اس نے کہا ہے، اپنے کوئی خاتون اس کے بعد کو چھٹلا دی تھی تو اس خاتون سے کہہ رہا ہے کہ ایمان کا راستہ بتانے والے پیغمبر کو تم نے جھٹلا دیا ہے۔ یہ اس کے الفاظ ہے، ایمان کا راستہ بتانے والے پیغمبر کو تم نے جھٹلا دیا ہے۔ محترم ناظرین، آپ غور کیجئے اس بکواس پر اور اس بیہودہ گفتگو پر کہ کتنی خطرناک اور شرمناک بات کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو یہ پیغمبر کہہ رہا ہے، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ ایمان کا راستہ بتانے والے پیغمبر۔
ایسا بھی کہہ سکتا تھا کہ میں تمہارا رہنما ہوں، تمہارا رہبر ہوں اور تمہاری رہنمائی کرنے والا ہوں، تمہاری گائیڈ کرنے والا ہوں۔ ایسا بھی خاص طور سے پیغمبر کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فقہائے کرام نے، جو دین و شریعت کے ماہرین ہیں، انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ انا رسول اللہ، کہ انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ یا فارسی میں کہے کہ من پیغمبرم، میں پیغمبر ہوں، اور اس میں پیغمبر کا مطلب لغوی اعتبار سے، ڈکشنری کے لحاظ سے پیغام پہنچانے والا، میسیج پہنچانے والا، اگر اس معنی میں بھی وہ کہہ رہا ہے تو تب بھی یکفر بہ، اس کی تکفیر کی جائے گی، اس کو کافر قرار دیا جائے گا۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور آپ نے، یہ کون شخص ہے جو اپنے آپ کو پیغمبر کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان کا راستہ بتانے والے پیغمبر کو تم نے جھٹلا دیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ سیکون فی امتی کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میری امت میں بہت سارے جھوٹے پیدا ہوں گے، دجال پیدا ہوں گے، مکار پیدا ہوں گے، اور ان میں کا ہر ایک اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہے گا، لیکن یاد رکھو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو یہ اس کی دوسری بات ہے کہ اس نے اپنے نبی ہونے کا، پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور ایک جگہ اس نے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو اگر کوئی شخص اس کی پیروی نہیں کرتا ہے اور اس کی باتوں کو نہیں مانتا ہے تو وہ ایمان کی جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ یہ بالکل محترم ناظرین، یہ بالکل قادیانیوں جیسی بات ہو گئی۔ قادیانیوں کے پاس بھی مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص تمام باتوں پر ایمان رکھتا ہے، یعنی ایمان مفصل میں جتنی باتیں ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، جتنی ساری باتیں ہیں ان سب باتوں پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تمام انبیاء پر ایمان رکھتا ہے، فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، لیکن اگر وہ مرزا غلام قادیانی ملعون کو نہیں مانتا تو ان کے نزدیک وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان کی جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح کی بات فیاض کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص مجھے نہیں مانتا ہے تو وہ ایمان کی جھوٹی گواہی دیتا ہے، یعنی اپنے سے رجوع ہونے والے ایک مٹھی بھر لوگوں کو چھوڑ کر دنیا میں جتنے لوگ ہیں جو ایمان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں، وہ سب اس کی نظر میں سب ایمان کی جھوٹی گواہی دینے والے ہیں۔ میرے محترم ناظرین، یہ بہت ساری باتیں، اس طرح کی کافی باتیں ہیں، کافی ریکارڈنگ ہم لوگ کوڈ کیے ہیں، نوٹ کیے ہیں، اور اس سے اس کی گمراہی کا عقیدہ، اس کے گمراہ خیالات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ فیاض کی جو یہ گستاخانہ باتیں ہیں، ان باتوں سے واضح طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ شخص در پردہ اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے منوانا چاہتا ہے، پیغمبر کی حیثیت سے منوانا چاہتا ہے، تبھی تو اپنی ویسی اطاعت کرنا کہ اپنی اطاعت کو اس طرح اپنی اطاعت کرنے کا حکم دے رہا ہے جیسا نبیوں کی اطاعت کی جاتی ہے، جیسا پیغمبروں کی اطاعت کی جاتی ہے، جیسا رسولوں کی پیروی کی جاتی ہے، اسی طرح اپنی پیروی کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اور رسولوں کو جھٹلانے کا اور رسولوں کی باتوں کو جھٹلانے کا جو انجام ہوتا ہے، وہی انجام اپنی باتوں کو جھٹلانے کا یہ بتا رہا ہے۔ تو اس لیے حقیقت یہ ہے کہ یہ شخص در پردہ اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے، پیغمبر کی حیثیت سے اپروچ کرنا چاہ رہا ہے، متعارف کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ تو اس کی باتیں ہو گئی، گستاخانہ خیالات ہے۔ اور اس کے جو نظریات ہیں، جو کفریہ نظریات ہیں، خاص طور پہ دعا کے بارے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے بارے میں، انبیاء کرام کی دعا کے بارے میں، جیسے مثال کے طور پر اس نے ایک بات کہی کہ دعا کرنا ضد ہے، دعا نہیں کرنا چاہیے۔ اب ایک آدمی مجبور ہے، پریشان حال ہے،
تو وہ تو اپنی مجبوری کا اور اپنے پریشان حال کا اظہار کرنے کے لیے اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے آقا بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑاتا ہے، درخواست کرتا ہے کہ اللہ میری مدد فرما، میری نصرت فرما، مجھے صحت عطا فرما۔ فیاض کہتا ہے کہ یہ دعا نہیں کرنا چاہیے، دعا کرنا ضد ہے، اللہ تعالی ہم کو جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہنا چاہیے۔ تو یہ دعا کے بارے میں، حالانکہ ہم صبح شام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا، صراط مستقیم پر چلا، یہ ہم دعا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر لمحے کے لیے ہم کو دعا سکھائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جوتے کا ایک تسمہ بھی، یعنی ایک معمولی چیز کا بھی نقصان پہنچ جائے، تم اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت جو ہے، اصل عبادت جو ہے وہ دعا کرنا ہے۔ تو اسی لیے نماز کے بعد بھی دعا ہے کہ ہم نماز پڑھے ہیں، ہماری نماز قبول ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ تو یہ شخص دعا کا انکار کر رہا ہے، اور پھر نعوذ باللہ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ انبیاء کرام کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کر کے نعوذ باللہ اللہ مجھے معاف کرے، نخل کفر نباشت، یعنی یہ ایک اس کا جملہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کر کے نادانی کی، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ اس کے خیالات ہیں دعا کے بارے میں۔ حالانکہ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، قرآن مجید کو پڑھیں گے، تو جگہ جگہ انبیاء کرام کی دعاؤں کا تذکرہ بھی ہے اور ان کے دعا قبول ہونے کا بھی ذکر ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا قبول فرمائی، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری، بچے کی خوشخبری سنائی۔ تو اولاد کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ اور اسی طرح مشہور دعا حضرت یونس علیہ السلام سمندر کی تاریکی میں، مچھلی کی پیٹ کی تاریکی میں چلے گئے تھے، وہاں پر دعا فرمائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ہی ظالم ہوں، آپ بہت ہی پاک ہے، آپ کی ذات پاک ہے۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، فنجیناہ من الغم، ہم نے ان کو تاریکی سے، اندھیرے سے ان کو نجات عطا فرمائی، یعنی مچھلی کے پیٹ سے ان کو نکالا۔ تو قرآن مجید میں اگر دعا کرنا غلط ہوتا، صحیح نہیں ہوتا، تو انبیاء کرام دعا نہیں فرماتے۔ اور یہ پہلی بات تو یہی غلط ہے کہ فیاض کے دعا کے بارے میں دعا نہیں کرنا چاہیے، یہ سراسر غلط چیز ہے، گمراہ کن بات ہے، گمراہ کن نظریہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت انبیاء کرام کی دعائیں قبول فرمائے۔ اور آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے کرتے الٹا لٹک گئے لیکن آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ کتنی بڑی گستاخی اور توہین کی بات ہے، اور کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاولین والآخرین ہے، تمام اولاد آدم کے سردار ہے، تمام نبیوں کے سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد کائنات میں سب سے مقدس ترین ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن فیاض کی گستاخانہ باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی محفوظ نہیں رہی، اور ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ دعا کرتے کرتے نعوذ باللہ الٹا لٹک گئے اور آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو اس سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چیز، یہ
علاج وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ علاج کے نام پر اور علاج کے نام پر لوگوں کو اپنی طرف راغب کر کے ان کے ذہن و دماغ میں اپنے گمراہ اور گستاخانہ خیالات کو ٹھونسنا ہے، اس کو داخل کرنا ہے تاکہ وہ دین کے سچے اور صحیح راستے سے محروم ہو جائے اور ایمان پر ان کا خاتمہ نہ ہو۔ یہ اس کا مطلب، یہ اس کا مقصد ہے۔ اسی لیے جب ان کی میٹنگیں ہوتی ہیں تو جب لوگوں سے کارگزاری رپورٹ لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آج تم نے کتنے لوگوں تک یہ بات پہنچائی ہے، کن کن کو دعوت دی ہے۔ میرے بھائی، جو علاج کرواتا ہے تو وہ اپنا علاج کروا کر خاموش ہو جاتا ہے کہ بھائی میرا فائدہ ہو گیا، بہت بہت شکریہ آپ کا، اس طرح کی بات کہتا ہے۔ لیکن اب یہ لوگ اس کو پابند بناتے ہیں کہ تم کو فائدہ ہوا تو تم دوسروں تک بھی یہ بات پہنچاؤ، دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیا فرقہ یہ لوگ بنا رہے ہیں، قادیانیوں کی طرح ایک نیا اپنے الگ شناخت، اپنی الگ پہچان بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے محترم ناظرین، یہ جو فیاض بھیا کا جو فتنہ ہے، اس فتنے سے ہم ہوشیار اور چوکنا رہیں۔ اور یہ چند باتیں فیاض کے بارے میں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے سچے اور صحیح راستے پر قائم رکھے اور ہر طرح کی گمراہی اور بے دینی سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ کچھ رہے یا نہ رہے پر تمنا ہے امیر، کچھ رہے یا نہ رہے پر تمنا ہے امیر، آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ مرزائی شکار ہے، بدعتی فرار ہے، دشمن فقہ کی تو چیخ اور پکار ہے۔ ایمان کو بچانے اس کے لیے لازمی طور پر جو تدبیر اختیار کرنی ہے، آپ اور ہم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے تو شرابی بھی اپنے گھر سے نکل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت۔ میں بہت شکر گزار ہوں تحفظ دین میڈیا۔ تحفظ دین میڈیا ماشاءاللہ جہاں دیگر موضوعات پر کام کر رہا ہے، اس میں تحفظ دین میڈیا سروس چینل کے ذریعے دین کی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور اسی تحفظ دین میڈیا کی جانب سے تحفظ ختم نبوت اور ہر دور کے اندر اس قسم کے فتنے کھڑے ہوتے ہیں۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ کھڑا ہوا، قادیانیوں کا فتنہ کھڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ یہ جو اور ملک بھر میں مشہور تحفظ دین میڈیا سروس کی جانب سے ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے رد قاتل، تو جو اب میں کہے گا نبوت کے حوالے سے سیدھے جہنم میں جائے گا اور وہ ابلیس کا چہرہ۔ دین کا کام کرنے کا زعم رکھتے ہیں لیکن ختم نبوت کے سلسلے میں کوئی کام ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ میری یہ تقریر اور میرا یہ بیان تحفظ دین میڈیا سروس والے اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کی حفاظت ضرور کرنی چاہیے، پوری طاقت سے تحفظ ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کرنا، اس کے لیے پرچار کرنا، پرسار کرنا۔ تحفظ دین میڈیا سینٹر اس پر بڑا کام کر رہا کہ آپ ساتھ دیں تاکہ اس طرح کے جھوٹے مدعیان نبوت، تم یہ مت سمجھنا انور شاہ کشمیری کے وارث مر چکے ہیں، تم یہ مت سمجھنا کہ عطا اللہ شاہ بخاری کے وارث۔ یہ فتنے ہمارے دین و ایمان کے لیے آزمائش ہے، ہمارے صحیح عقیدے اور سچے نظریے کے لیے آزمائش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبوت اور رسالت کی چند تحفظ دین میڈیا کی جانب سے ایک منفرد سلسلہ آن لائن ختم نبوت اللہ کی طرف سے ہمارے نبی کو ایک اعزاز ہے، اس کے ذریعے علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔